شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ لسنرز بہت بہت شکریہ، آپ لوگ میری ویڈیوز کو اتنا لائک کر رہے ہیں، اور بہت سے میرے لسنرز کمنٹ باکس میں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ٹارگٹ کمپلیٹ کرنا چاہیے، جو میں لائکس ٹارگٹ رکھتی ہوں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ آج بھی لائکس ٹارگٹ 300 ہے، انشاءاللہ جب یہ ایزیلی کمپلیٹ ہونے لگ جائے گا تو پھر میں اس کو انکریز کروں گی۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ یقیناً بہت پسند کریں گے اور ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سجاد علی شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ سجاد کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی میں پیش آنے والی ابھی ریسنٹلی ایک ایسی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کو میں سٹل اب تک فیس کر رہا ہوں۔ ہم لوگوں نے، میں نے اور میرے پارٹنر کا نیم نعمان ہے، ہم دونوں نے مل کر یہاں پر کراچی میں ہی بہار کالونی ہے، وہاں پر ہم لوگوں نے ایک بلڈنگ خریدنی تھی۔ وہ بلڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ پرانی بلڈنگ ہے، یہاں تک کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ ہوئی تھی تو جنگ کے دوران وہاں پر کچھ بم وغیرہ بھی گرے تھے جس میں لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بلڈنگ بہت زیادہ پرانی ہے، اور اب تقریباً 4-5 سال سے وہ بلڈنگ خالی بھی تھی۔ ہم لوگوں نے جب اس جگہ کا وزٹ کیا، اس بلڈنگ کو دیکھا، تو میں نے اور میرے پارٹنر نے، ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اس بلڈنگ کو خرید لیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں پر ایک کالونی بنانی تھی اس جگہ پر، وہ کافی بڑی جگہ تھی۔ تقریباً 9 کروڑ میں ہم لوگوں کا وہ ڈیل فائنل ہوا، اور ہم لوگوں نے وہ بلڈنگ فائنل کر دی خریدنے کے لیے۔ تقریباً 3 ماہ کے بعد ہم لوگوں نے فل پیمنٹ کر کے وہ بلڈنگ لے لی۔ اب وہاں پر جو کنسٹرکشن آلریڈی تھی اس کو ہم لوگوں نے ڈیمولش کروایا، اور اپنا کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لوگوں نے وہاں پر قرآن خوانی کروائی، جو مولانا حضرات، جو بچے مولوی ہوتے ہیں ان کو بلا کر، کہ یہاں پر اگر اللہ نہ کرے کوئی اثرات وغیرہ ہوں بھی تو وہ نہ رہیں اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو جس دن ہم لوگوں نے وہاں پر وہ ساری بلڈنگ گرا کر اس کو ایک گراؤنڈ بنایا اور وہاں پر قرآن خوانی کروائی، اس رات گھر واپس آتے آتے مجھے تقریباً 2-2:30 کا ٹائم ہو گیا تھا۔ میرا گھر گلشن حدید میں ہے، اور بہار کالونی سے میرا گھر تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر بنتا ہے۔ شاہ فیصل روڈ جو ہے وہ میرے گھر سے بالکل سٹریٹ روڈ ہے جو بہار کالونی کو جاتا ہے۔ تو میں واپس آیا اپنے گھر، کافی زیادہ تھکا ہوا تھا، اور میں آ کر سو گیا۔ یہ پہلے دن کی بات ہے۔ تقریباً جب صبح 5:30 بجے کا ٹائم ابھی ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اوپر سے کسی نے بلینکٹ کھینچا ہے۔ گھر میں میں اور میری امی رہتی ہیں، میرے باقی بھائی سب اپنے اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہم لوگ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اوپر سے کسی نے کمبل باقاعدہ کھینچا ہے۔ مجھے یہ لگا کہ شاید امی جگا رہی ہوں گی کہ نماز کا ٹائم ہے تو جاگ جاؤ۔ جب میری آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی، لیکن میرے کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جس وقت وہ بلینکٹ ہٹایا گیا تو میری آنکھ کھل گئی، وہاں پر مجھے امی کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا، اٹھا، نماز پڑھی، اس کے بعد میں پھر سو گیا، پھر روٹین کے ساتھ اپنی سائٹ پر گیا، وہاں پر کافی کام کیا، اور جب وہاں سے ہم لوگوں نے کام سٹارٹ کروانا تھا وہ کروایا، سارا دن وہاں پر گزارا، میرا پارٹنر بھی میرے ساتھ تھا۔ تو جب واپس میں آ رہا تھا تو وہی روڈ تھا شاہ فیصل جہاں سے میں نے گزر کر آنا تھا، تو وہاں سے گزرتے گزرتے مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے میری گاڑی کے آگے سے بھاگ کر کوئی گزرتا ہے۔ میں ڈرائیو کر رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، مجھے لگا میرا وہم ہوگا۔ میری عادت ہے میں جب بھی ڈرائیونگ کرتا ہوں میں ساتھ کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی آیات یا درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ اب ایک دفعہ تو وہم ہو گیا، دوسری دفعہ پھر محسوس ہوا کہ بہت تیزی کے ساتھ میری چلتی ہوئی گاڑی کے آگے سے کوئی بھاگ کر گزرتا ہے، جیسے کوئی کراس کر رہا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھاگنے والا جیسے کوئی مرد ہے، سٹرکچر اس کا مردوں کی طرح تھا۔ 3 دفعہ میرے ساتھ یہ کام ہوا، تیسری دفعہ بھی وہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بھاگ کر گزرا ہے۔ میں تھوڑا سا خوفزدہ ہو گیا، میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ جب گھر آیا تو 1-1:30 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔
امی میرے انتظار میں جاگ رہی تھی. میں نے اپنی گاڑی کار پورچ میں پارک کی اور کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں سونے چلا گیا. میں نے اپنی گاڑی کے اوپر سیکیورٹی لاک لگائے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی بھی اس کو ٹچ کرے تو وہ الارم کرتی ہے. تقریباً تھوڑی دیر کے بعد ہی میری گاڑی اس طرح سے الارم کرنے لگ گئی جیسے اس کو کسی نے ٹچ کیا ہے. مجھے لگا کہ شاید کوئی بلی وغیرہ ہوگی، کار پورچ اوپن ہے تو وہاں پر گزرتی رہتی ہیں تو شاید کوئی بلی ہوگی. ایک دفعہ ایسا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسا ہوا. مجھے تھوڑا سا تجسس ہونے لگ گیا، میں اٹھ کر ایک دفعہ چیک کر لوں کہ بار بار میری گاڑی کو کون چھیڑ رہا ہے. میں اپنے کمرے سے نکلا اور سیدھا کار پورچ کی طرف گیا. کار پورچ کی لائٹ آف تھی، باقی گھر کی جو باہر گیٹ لائٹس ہوتی ہیں وہ آن تھیں. ان کی تھوڑی سی روشنی وہاں پر آ رہی تھی. سوئچ بورڈ سے میں تھوڑا دور تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری گاڑی کے پاس جیسے بہت بڑا کوئی جانور ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ گھر کے اندر اس طرح سے کوئی کتا وغیرہ کیسے آ سکتا ہے. اس طرح سے وہ وہاں پر مجھے اس کا شیڈو فیل ہو رہا تھا. میں تیزی سے آگے بڑھا اور میں نے کار پورچ کی لائٹ آن کی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. جس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا مجھے وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا. میں نے چاروں طرف گاڑی کے دیکھا، باہر تک گیا گیٹ تک، مجھے کہیں کچھ نظر نہیں آیا. بہت حیران ہوا. میں دوبارہ آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا. روم لائٹس میں نے آف کر دی. ابھی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ میکسیمم گزرا ہوگا. مجھے اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا کہ میرے کمرے کے دروازے پر، میرے روم ڈور کے اوپر جیسے کوئی دستک دے رہا ہے، باقاعدہ اس کو کوئی کھٹکھٹا رہا ہے. اب میں پھر پریشان ہو گیا کہ اللہ نہ کرے امی نہ ہوں، شاید جیسے پہلے میں گاڑی کے الارم سے جاگ گیا تھا کہ امی نہ جاگ گئی ہوں. ابھی میں اٹھ کر بیٹھا ہی ہوں تو میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. میں نے سامنے دیکھا جس طرح سے جانور نما وہ کوئی شخص ہے. ہائٹ اس کی اتنی ہی ہوگی جتنی نارمل اگر کوئی آدمی کھڑا ہو تو اس جتنی اس کی ہائٹ تھی. اس کے پوری باڈی پر بہت زیادہ بال تھے اور وہ باقاعدہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں بہت زیادہ ڈراؤنی تھی. جب میں نے اس کو دیکھا میں بالکل ہینگ ہو گیا. میرے میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں بول سکوں یا میں کچھ کر سکوں. وہ بالکل وہ میرے سامنے تھا، وہ جو کوئی بھی تھا. میرے جسم پر اس کا اس طرح سے ضابطہ پڑا کہ میرے سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا. باقاعدہ اس مخلوق نے میرے ساتھ بات کی اور مجھے یہ کہا کہ تم لوگوں نے جو جگہ خریدی ہے وہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں، ہم لوگ وہاں پر آباد ہیں، اس جگہ کو چھوڑ دو ورنہ تم لوگوں کو بہت زیادہ نقصان دیں گے، جانی نقصان پہنچائیں گے. اتنی سی بات ہوئی تو وہ جو مخلوق تھی میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا. میں نے فوراً سے اٹھ کے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا. آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا اونچی اونچی. تھوڑی سی جسم میں ہمت پڑی تو میں نے کہا میں امی کو جا کر دیکھوں، اپنے کمرے میں سو رہی ہیں، کہیں ان کو کوئی یہ چیز ڈرا نہ دے. جب وہاں پر گیا تو امی آرام سے سو رہی تھیں. میں فوراً اپنے کمرے میں واپس آیا. اب رات کا ٹائم تھا، مجبور تھا میں نے فوراً اپنے پارٹنر کو کال کی. اس نے مجھے یہ کہا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ صبح بات کریں گے. صبح جب میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو یہ کہا کہ بھائی یہ وہم نہیں ہے. پہلے میری گاڑی کو 3 دفعہ کسی چیز نے کراس کیا، اتنا وہم نہیں ہوتا. پھر میری گاڑی کا الارم کرنا، باقاعدہ وہ مخلوق میرے ساتھ میرے گھر تک آئی ہے اور پھر اس نے بول کر یہ بات کہی ہے ہمیں فی الحال یہاں پر کام روکنا چاہیے. ہم لوگوں نے اس دن کام ذرا رکوایا کیونکہ ہم لوگوں نے وہ جگہ آگے دے دی تھی کانٹریکٹ پر، تو وہ لوگ کام کر رہے تھے دن رات. ہم لوگوں نے ان کو روکا اور ہم لوگ کسی جو ہم لوگوں کے گلشن حدید میں ہی رہتے تھے پیر صاحب، ان کے پاس گئے، ان سے ساری بات کی، ان کو ساری بات بتائی. انہوں نے جب حساب لگایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے اوپر باقاعدہ جنات کا اٹیک ہوا ہے. یعنی وہ جو جنات تھے انہوں نے تمہارے اوپر وہ اٹیک کیا ہے، وہ تمہیں جانی نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، لیکن تم نے جیسے قرآن پاک کی آیات پڑھی تو تم بچ گئے ہو. بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس جگہ کو چھوڑ دیں. ہم لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ ہم لوگوں نے اتنی اس کے اوپر انویسٹمنٹ کیا، جتنا کچھ ہم لوگوں نے آج تک ارن کیا تھا وہ سارا ہم نے اس پر لگا دیا، تو ہم کیسے اس جگہ کو اتنی آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں؟ اب اس کا کوئی اور حل بتائیں. ان کا یہ کہنا تھا ٹھیک ہے مجھے 1 دن کا ٹائم دے، میں کوئی اس کا حل سوچتا ہوں. پھر ہم لوگ سائٹ پر واپس گئے. وہاں پر بھی کچھ لیبر تھے جو کام کر رہے تھے، ان کے ساتھ بھی کچھ پرابلمز ہونا شروع ہو گئی. وہ کہتے تھے کہ یہاں پر ہمیں آسانی سے کوئی کام نہیں کرنے دیتا، اتنے عرصے سے ہم لوگ وہ کام کروا رہے تھے تو کام بہت زیادہ سلو تھا. پھر ہم لوگ آج جلدی واپس آ گئے. تقریباً عشاء کے ٹائم میں گھر پہنچ گیا. میں نے گھر آ کر ہی کھانا کھایا، نماز پڑھی اور اپنے کمرے میں جا کر میں لیٹ گیا. آج پھر وہی کام شروع ہو گیا. بار بار گاڑی کو کوئی چھیڑتا تھا.
میں نے کوشش کی کہ میں اٹھوں ہی نہ، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ جس دن میں گھر آیا تھا میں نے آ کر امی کو یہ ساری بات بتا دی تھی، امی بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی، تو میں نے امی کو یہ کہا کہ امی ہم لوگ ایک کمرے میں سوتے ہیں، اگر آپ اپنے کمرے میں سوئیں گی میں آپ کی وجہ سے پریشان رہوں گا اور آپ میری وجہ سے، ہم ایک روم میں سوتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر ہمیں کسی جنات نے عصیب نے ڈرانے کی کوشش بھی کی تو ہم ساتھ تو ہوں گے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے۔ امی اور میں ہم لوگ ایک ہی روم میں سو رہے تھے۔ جب رات کا ٹائم ہوا، مخصوص وہی ٹائم 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوا، تو گاڑی نے الارم کرنا شروع کر دیا، پھر وہ مسلسل کام شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کے کمرے کا جو سامان ہے اس کو کوئی اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہے۔ اب جب میں نے یہ آوازیں سنی تو مجھے تھوڑی سی ٹینشن ہونے لگی کہ میں ایک دفعہ اٹھ کر دیکھ لوں، میں کہیں یہی نہ سوچتا رہ جاؤں کہ یہ وہی جنات تنگ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی چور وغیرہ ہو۔ میں اٹھا، مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا، باقاعدہ سامان گرنے کی، گھسیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ ہم لوگوں کے روم کے سامنے جو ہال تھا اس کی لائٹس بھی آن ہو گئی، جس کی وجہ سے میں جاگ کر باہر آیا۔ میں بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف گیا کیونکہ مجھے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی، جس طرح سے ہم لوگوں کی سیڑھیوں کی طرف کوئی گیا ہے۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں چڑھ کر کوئی اوپر گیا ہے۔ میں باقاعدہ سیڑھیوں میں 1-2 سٹیپ بھی اوپر چڑھا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے، بہت زیادہ خوبصورت چہرے والی کوئی لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے باقاعدہ میری طرف دیکھا ہے، پتہ نہیں میں اتنا ہپناٹائز ہو گیا، اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے آؤ، میں اس کے پیچھے تک چلنے لگ گیا، وہ مجھے اپنے ساتھ چھت کے اوپر لے گئی۔ میں بالکل اپنی سینسز میں نہیں تھا کہ میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں یا مجھے جانا چاہیے یا نہیں۔ وہ جا کر ہم لوگوں کی چھت کے ایک کونے میں کھڑی ہوگی اور میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا فیس میری طرف ٹرن کیا، وہ اتنا بھیانک چہرہ تھا، اتنا بھیانک چہرہ تھا، جتنا خوبصورت چہرہ میں نے سیڑھیوں میں دیکھا اس سے کئی گنا زیادہ وہ ڈراؤنا چہرہ تھا۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں وہیں پر گرا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے بالکل نہیں یاد کہ میں کس ٹائم جاگا، میں کس ٹائم سیڑھیوں سے نیچے آ کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹا۔ اگلی دوپہر تک میری امی مجھے جگا رہی تھی اور میں جاگ نہیں رہا تھا۔ امی بہت پریشان ہو گئی، امی نے میرے بھائیوں کو کال کی، میرے بھائی بھی آ گئے، یہاں تک کہ وہ لوگ ڈاکٹر کو بھی لے آئے، ڈاکٹر نے بھی مجھے آ کر چیک کیا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ بہت زیادہ اوور اسٹریسڈ ہے اور کسی چیز کی ٹینشن اور برڈن لیا ہوا ہے انہوں نے، اور ان کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ گھر والوں نے یہی کہا کہ آج ہی پیر صاحب کے پاس دوبارہ واپس جاؤ، وہی پیر صاحب جو گلشن حدید میں رہتے ہیں جنہوں نے میرے بھائی کا علاج کیا تھا، ان کے پاس دوبارہ گئے، ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے پھر ایک تعویذ دیا اور مجھے یہ کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ اس جگہ پر چلتا ہوں اور میں باقاعدہ وہاں پر کچھ پڑھائی وغیرہ کروں گا۔ پھر ہم لوگ ان پیر صاحب کو لے کر اپنی سائٹ پر گئے، ادھر ہی بہار کالونی میں، وہاں پر انہوں نے پڑھائی وغیرہ کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر کام سٹارٹ کریں، اللہ کرم کرے گا، تھوڑی بہت تم لوگوں کو پرابلمس آئیں گی لیکن انشاءاللہ اب یہ تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مجھے انہوں نے تعویذ دیا جو میں نے گلے میں پہن لیا، اس کے بعد وہ مخلوق مجھے نظر آنا بند ہوگی جو میرے گھر تک آتی تھی، جو میرے ساتھ ساتھ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہے، اور اپنا آپ ظاہر کرنا وہ نہیں ہو رہا۔ لیکن کام بہت سلو ہے، اتنے مہینوں سے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں تو ابھی تک ہم لوگ گراؤنڈ فلور بھی وہاں مشکل سے تیار کر چکے ہیں۔ آپ کے سبھی سننے والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ ہم لوگ یہ جو اپنا کر رہے ہیں، جو ہم لوگوں کا پروجیکٹ ہے، یہ بخیر و عافیت یہ کمپلیٹ ہو جائے، اور میرا جو پارٹنر ہے وہ سید فیملی سے ہے، اس کو اس مخلوق نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، نہ اس کے سامنے گئی ہے، نہ اس کو ڈرایا ہے۔ جو کچھ ہوا ہے میرے ساتھ ہوا ہے۔ وہ سید فیملی سے بلونگ کرتا ہے، شاید اس لیے وہ مخلوق اس کی طرف گئی ہی نہیں۔ لیکن آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کریں۔ بہت شکریہ سجاد علی آپ کا، اللہ آپ کی مشکل آسان کرے اور آپ بآسانی جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ آپ بخیر و عافیت اس کو پورا کر سکیں۔ لسنرز، یہی ہوتا ہے کہ جب انسان کسی بھی ویران اور اس طرح سے جو بہت زیادہ پرانی بلڈنگز ہوتی ہیں ان کو خریدتے ہیں وہاں پر نئے کام کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اللہ رحم کرے سب پر، اور یہی دعا مانگنی چاہیے۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی آصف شیئر کر رہے ہیں سندھ سے۔ آصف کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنے نانا جی کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پرانے دور کی بات ہے۔ میرے نانا لوگوں کا جو گاؤں تھا وہ شداد پور میں تھا۔ نانا جی بتاتے ہوتے تھے کہ ہم لوگ وہاں پر زمینوں پر جو کھیتی باڑی کرتے تھے، بعض اوقات ہم لوگ وہاں پر شام تک بھی کام کرتے تھے۔
تو کھانا وغیرہ بنوا کر ساتھ ہی لے جایا کرتے تھے۔ وہاں پر جو کھیت کھلیان اور زمینیں تھیں آبادی سے ہٹ کر ہوتی تھی، تو ہم لوگ کھانا ساتھ ہی لے جایا کرتے تھے، 3-4 لوگ ہم لوگ مل کر وہیں پر کھانا کھاتے تھے، پھر وہیں پر چائے وغیرہ بناتے تھے، چائے پی کر پھر رات کو فری ہو کر گھر آتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، پانی لگانے کی باری تھی، رات کا ٹائم تھا، اس دن میرے ساتھ میرا کوئی بھی ورکر نہیں آیا جو مزید کام کرتے ہیں، ان کو سندھی زبان میں ہاری بولتے ہیں، کوئی بھی ہاری میرے ساتھ اس دن نہیں تھا، اکیلا تھا میں۔ پہلے میں نے پانی لگایا، اس کے بعد کھانا کھایا، تو میں چائے بنانے لگا تھا۔ چائے بنانے کے لیے پاس ہی جنگل کا حصہ تھا، وہاں سے ہم لوگ لکڑیاں لے کر آیا کرتے تھے۔ جیسے میں وہاں پر لکڑی لینے گیا، میں لکڑی لا کر اس کی آگ جلا کر چائے بناؤں گا، وہاں پر ایک جگہ تھی، وہاں سے میں لکڑی اٹھانے لگتا تھا تو مجھے آواز آتی تھی رک جاؤ۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ یہ کون ہے، کس نے مجھے آواز دی ہے، میرے ساتھ تو آج کوئی ہے ہی نہیں، میں اکیلا ہوں، پھر یہ مجھے روکا کس نے ہے؟ مجھے لگا میرا وہم ہوگا۔ میں پھر لکڑی اٹھانے لگا تو پھر مجھے کسی نے کہا رک جاؤ، اور وہ بہت زیادہ کلیئر آواز تھی اور بالکل میرے پاس سے آ رہی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہاں پر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہو اور وہ مجھے روک رہے ہوں۔ میں نے اس جگہ سے لکڑی نہیں اٹھائی، میں اس جگہ سے آگے بڑھ گیا اور کسی اور جگہ سے لکڑی لا کر چائے بنانے لگ گیا۔ جیسے ہی میں نے چائے بنائی تو میں کیا دیکھتا ہوں، سفید لباس میں ایک بزرگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، انہی جنگلات کی طرف سے جہاں سے ہم لکڑی لے کر آتے تھے، اسی جنگل سے آ رہے ہیں، آ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے ہیں، باقاعدہ مجھے سلام کیا اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ مجھے چائے نہیں پلاؤ گے؟ میں نے جب انہیں دیکھا تو ان سے یہ کہا کہ بابا جی آپ کون ہیں اور اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا میں ادھر ہی رہتا ہوں اور میرا یہیں پر گھر ہے۔ جب میں ان کی طرف دیکھنے لگا تو میرے چہرے کے اوپر خوف کی تاثرات آئے، تو وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ ڈرو مت، ہم لوگ نیک جنات ہیں، تم نمازی پرہیزی نیک انسان ہو، تمہیں ایک دفعہ روکا ہے تو تم نے وہاں سے لکڑی نہیں اٹھائی، وہاں پر ہمارا پورا گھر رہتا ہے، ہم لوگوں کا پورا خاندان وہاں پر رہتا ہے جہاں سے تم لکڑی لینے آئے تھے۔ تمہیں صرف یہ میسج دے رہے ہیں کہ جو بھی تمہارے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی منع کرنا کہ اس جگہ سے لکڑی نہ لیں، وہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں، ہم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، نہ ہی تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تم اچھے انسان ہو، تم نے فوراً بات مان لی۔ اس کے بعد جب میں نے ان کی طرف دیکھا، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ نیک جنات ہیں۔ پھر انہوں نے ایک دم سے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو ان کے پاس ایک مٹھائی کا ڈبہ تھا، انہوں نے مجھے یہ کہا اس مٹھائی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، جتنی مرضی اس میں سے کھانا اور جتنی مرضی اس میں سے بانٹنا، یہ ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے بارے میں کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ نانا جی نے ان سے وہ مٹھائی کا ڈبہ لے لیا اور لے کر گھر چلے گئے۔ نانا جی کہتے ہیں تقریباً میں نے پورے گاؤں کو وہ مٹھائی کھلائی ہوگی لیکن میں نے کسی کو نہیں تھا بتایا۔ جب ان کی مسز کو شک ہونے لگ گیا کہ اتنی مٹھائی کہاں سے آ رہی ہے تو ان کو مجبوراً بتانا پڑا، جیسے انہوں نے ان کو بتایا اس کے بعد وہ مٹھائی ختم ہو گئی۔ اور نانا جی کہتے تھے کہ دوبارہ کبھی بھی وہ بزرگ مجھے نظر نہیں آئے، لیکن میں کبھی بھی اس جگہ پر دوبارہ نہیں گیا اور میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے تھے ان کو بھی میں نے منع کیا تھا۔ اب نانا جی بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب سب سے ریکویسٹ ہے ان کے لیے دعا کریے گا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ بہت شکریہ آصف آپ کا۔ لذا جو لوگ ایسے اشاروں کو سمجھ جاتے ہیں، جو لوگ ایسی میسیجز کو اوبے کرتے ہیں، ان جگہوں پر نہیں جاتے، تو پھر ان کے ساتھ جنات کبھی بھی غلط نہیں کرتے۔ جو لوگ ضد میں آ جاتے ہیں، محض اپنا وہم سمجھ لیتے ہیں، پھر وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سلیقہ شیئر کر رہی ہے۔ سلیقہ کہتی ہے آج آپ کے ساتھ اپنی کلاس فیلو کی بتائی ہوئی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یونیورسٹی کی بات ہے، اس دن میں یونیورسٹی نہیں گئی تھی تو میری کلاس فیلو کہتی ہے کہ ہم لوگ لیکچر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے ہم لوگوں کا کلاس روم کافی بڑا تھا، یونیورسٹی کے بڑے بڑے کلاس رومز ہوتے ہیں، تو وہ کہتی ہے ایک دم سے ڈیورنگ لیکچر ہم لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ جو بیک سائڈ والا ڈور ہے، ہم لوگوں کی کلاس روم کے 2 ڈور ہیں، اس کو باقاعدہ کسی نے کھولا ہے۔ اب سارے اسٹوڈنٹ آلریڈی کلاس میں تھے، اس کو ہوا کے ساتھ تو وہ کھل بھی نہیں سکتے، بڑے ہیوی دروازے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ اس کو کسی نے کھولا اور کوئی چلتا ہوا آ کر جو بیک سائڈ والی سیٹس ہیں وہاں پر کوئی بیٹھ گیا ہے۔ کسی نے اتنا خاص غور نہیں کیا۔ میری فرینڈ کہتی ہے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا لیکن مجھے نظر کوئی بھی نہیں آیا، لیکن باقاعدہ
چیئر ہلتی اور جیسے چیئر کو کسی نے پیچھے کیا وہ محسوس ہوا۔ کہتی ہے پھر میں نے فیس آگے کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے چیئر کو دوبارہ کسی نے چھیڑا ہے، اور پھر آواز آئی۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا پھر کوئی نظر نہیں آیا، لیکن باقاعدہ اس دروازے سے نکل کر باہر گیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کہتی کافی زیادہ میں پریشان ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نظر نہیں آ رہا اور اس طرح سے دروازہ کھلنا بند ہونا، کسی کا آنا، یہ عجیب ہی تھا سب۔ تو جب لیکچر کمپلیٹ ہوا، کلاس اینڈ ہوئی، تو میں اپنی فرینڈس کے ساتھ اسی جگہ پر گئی جہاں پر مجھے وہ چیئر محسوس ہوئی تھی کہ اس چیئر کو کسی نے پیچھے کیا ہے۔ تو وہاں پر مٹی والے پاؤں لگے ہوئے تھے، یعنی جوتوں کے نشان تھے، جیسے مٹی والے پاؤں ہوتے ہیں، کیچڑ میں سے آتے ہیں تو وہ ساتھ مٹی لگی ہوتی ہے، وہ پاؤں ضرور لگے ہوئے تھے۔ وہ کس کے تھے، وہ کون تھا جو نظر نہیں آیا؟ پھر میری فرینڈ نے سب کو بتایا، مجھے بھی بتایا۔ بہت زیادہ وہ کہتی ہے میں آج بھی حیران ہوں کہ یہ کیا تھا، وہ کون، شاید وہ کوئی جنات وغیرہ تھے جن کا وجود تو نظر نہیں آیا لیکن اپنے ہونے کا احساس انہوں نے دلایا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میری فرینڈ نے میرے ساتھ شیئر کی اور میں نے آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ سلیقہ آپ کا۔ لسنرز، ہم لوگوں کے ساتھ ہی جہاں پر ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جہاں پر ہم لوگ اپنے روزمرہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے، ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا انسانی روپ میں بھی جنات ہم لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ انسانی آنکھ سے ان کو پہچان نہیں سکتے۔ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ جب وہ انسان کے سامنے انسانی روپ میں آتے ہیں تو بہت مشکل سے ان کو ہم لوگ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اصل انسان ہے یا کون ہے۔ تو جب بھی کچھ ایسا محسوس کریں تو اس کو اگنور کر دیا کریں، اسپیشل اس کے پیچھے مت جایا کریں، کیونکہ بعض اوقات وہ مخلوق اگر وہاں پر موجود ہو بھی تو آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اپنا خیال ضرور رکھا کریں، بہت زیادہ پرفیوم اور فریگرنس لگا کر مت جایا کریں یونیورسٹی اور کالجز میں، وہ چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس جو ہیں جب بھی کوئی لیکچر آف ہو تو جا کر گراؤنڈس میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر درخت ہوتے ہیں، گرینری ہوتی ہے، تو وہاں پر اثرات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے تو وہ جگہ آباد ہوتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے بعض اوقات لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ بہت سی سٹوریز ایسی آپ لوگ میرے چینل پر سن چکے ہیں، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھا کریں۔ اور ایک اور چیز اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، طہارت کی حالت میں رہا کریں، پاک صاف رہا کریں، گھر سے نکلنے سے پہلے آیت الکرسی چاروں کل درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر ان کا حصار کر کے جایا کریں، اپنی ڈیلی کی روٹین بنائیں، صدقہ دیا کریں، صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی ماجرا ایسا نہیں ہوگا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwil57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ لسنرز، میں نے اپنا آن لائن شاپنگ پیج جو بنایا ہے اس سے ریلیٹڈ میں نے ولاگ پوسٹ کیا ہے نوشین وائس آفیشیل 99 پر، اس کو ضرور جا کر وزٹ کریں۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل نوشین وائس آفیشیل 99 کو سبسکرائب کریں، ولاگ چینل ہے، اور اس پر اپنی شاپنگ پروڈکٹس بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گی، جو بھی میں نئی نئی چیزیں اپنے پیج پر فار سیل پرپس لگایا کروں گی، تو ضرور اس کو وزٹ کریں۔ اور اگر آپ لوگ بھی کچھ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو جو میرا فیس بک پیج ہے، آن لائن شاپنگ پیج ہے ویکس کلیکشن، اس کو جا کر ضرور جوائن کریں۔ وہاں پر آپ لوگوں کو پرائس ڈیٹیل اور اکارڈنگلی جو بھی میری چیزیں وہاں پر ہیں وہ آپ لوگوں کو مل جائیں گی۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی سبسکرائب کریں، ہارر سٹوری چینل ہے۔ اور آج کا آپ لوگوں کا جو لائکس ٹارگٹ ہے وہ 300 ہے، اور انشاءاللہ میرے لسنرز اس کو ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہیے، آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں یہاں تک پہنچی ہوں، اور انشاءاللہ اس سے آگے بھی آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اپنے پیرنٹس سے دعا لیا کریں، اور اپنے جتنے بھی میرے لسنرز ہیں جن کے پیرنٹس میری سٹوریز کو سنتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے میرے لیے ضرور دعا کیا کریں، میرے پیرنٹس کے لیے دعا کیا کریں۔ میری دعائیں آپ سب کے لیے ہیں، آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے ضرور یاد رکھا کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔